تم ہر سال 10 دن خانوادہ نبوت پر تہمتیں لگاؤ، تم خانوادہ نبوت کا مذاق اڑاؤ، تم خانوادہ نبوت کے سروں سے چادریں اتارو، تم کرب و بلا کی وادیوں میں سیدہ زینب کو جو حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں، علی المرتضیٰ کا خون ہے، تم ہر سال زینب کے چھت سے پردہ اتار کر دوپٹہ اتار کر اس کے کھلے بالوں کا ذکر کر کے تم ہر سال ان کی بے صبری کی داستانیں بیان کرو، تم تو محب ہو گئے ہو، تم ہر سال ان کی توہین کرو، تذلیل کرو، محبت کے روپ میں تم جھوٹ بول بول کر خاندان نبوت کو بدنام کرو۔ یہ تو ہو گئی پیار کی باتیں۔ میں حقائق بیان کروں کہ علی کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا، عمر تھا، عثمان تھا، یہ ہو گئی نفرت کی باتیں۔ سنے ہیں کچھ لوگ کہتے تھے ہم نے تو مناظرہ کرنا ہے، تمہیں مناظرہ یاد آیا ہے؟ ہم تو تمہیں تلاش کرتے پھرتے ہیں، تم کوئی ایڈریس تو دو، کوئی تاریخ تو دو، کوئی پتہ تو دو، کوئی بات تو کرو، کوئی وقت تو کرو، اپنے گھر کا ایڈریس جب نہ دو تمہارے گھر میں بھی آ جاؤں گا۔ مناظرے کی بات کرتے ہو؟ اس لیے کہ داستان حقائق بیان کرنے کے لیے، حقائق بیان کرنے کے لیے خدا کی قسم اور مجھ پر اسی بات پہ بحث کر لو۔ نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ٹی وی پر آ جاؤ، بلایا نہیں تھا پھر کدھر گئے تھے؟ آ جاؤ کسی جگہ پر آ جاؤ، باقی باتیں چھوڑو، صرف کربلا پہ بات کر لو، صرف کربلا پہ بات کر لو، صرف کربلا پہ میرے ساتھ صرف کربلا پہ بات کرو۔ کربلا پہ تم بیان کرنا کہ کربلا میں حسین کا پانی بند کرنے والوں میں تم کوئی ایک سنی دکھانا، تم کوئی ایک سنی دکھانا، تم کوئی ایک مکے کا رہنے والا دکھانا، تم کوئی ایک مدینے کا رہنے والا دکھانا۔ ہاں تم شامیوں کو ویسے تو بڑے کرتے ہو، تم شام کی فوج کا کوئی ایک شخص دکھانا۔ تم شامی تو بڑے کرتے ہو، تم کربلا کی وادی میں ایک شامی فوجی دکھانا، ایک مدینے کا رہنے والا سنی دکھانا، ایک مکے کا رہنے والا سنی دکھانا، میں تمہیں مان جاؤں گا۔ اور اگر میں ایک چہرہ پڑھ کر سنا دوں کہ یہ سب تمہارے ہیں تو پھر مان لینا حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے، کتابیں بھی میری نہیں تمہاری ہوں گی۔ آؤ کربلا پہ بات کر لو، آؤ کربلا پہ بات کر لو۔ ہاں کرو بھائی، یہ ہے بات، حقائق بیان کرو۔ میں کہتا ہوں میں کسی کے مذہب کی بات نہیں کرتا، مذہب بھائی جس کا ہے اس پہ قبول ہو۔ اگر ہندو ہر روز کہتے ہیں بندر کا بت بنایا ہے، اگر ہنومان کے سامنے ہندو چھلانگے بھرنے والے بندر کے سامنے کہتے ہیں مولا خیال رکھنا، ساڈے والوں بندر نو مانو، گھوڑے نو منو، ساڈے والوں کسی پتنگر نو منو، سانو کی جس کو مرضی مانو، ہم کسی کے مذہب سے تنقید نہیں کرتے، لیکن یاد رکھو کربلا کا میدان کسی کے بابا کی جاگیر نہیں ہے، کربلا کے شہیدوں کا خون کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ کربلا کے شہیدوں سے مجھے بھی اتنی محبت ہے جتنی کسی اور سے ہو سکتی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اوروں کو ہوتی تو جنہوں نے بلایا تھا وہ وفا کرتے، جنہوں نے بلایا تھا وہ تحفظ کرتے، جنہوں نے بلایا تھا وہ گردنیں کٹوا دیتے، جنہوں نے بلایا تھا وہ خون میں نہاتے، حسین کے قافلہ کے ساتھیوں کے چہروں پہ پسینے بھی نہ آنے دیتے۔ ظالموں بلایا بھی، تم پہ تو پسینے نہ آئے، ان کا خون بہ گیا۔ تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، تلال تھوڑا بات ہے۔ کربلا میں کیا ہوا؟ نہ تو بول نہ میں بولوں، نہ تو بول نہ میں بولوں، نہ ریڈیو بولے نہ ٹی وی بولے، نہ اخبار بولے نہ تاریخ بولے، فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جو کربلا میں چشمدید گواہ ہیں انہی سے پوچھ لیتے ہیں، بتاؤ کربلا کے واقعے کے چشمدید گواہ کا نام بیمار کربلا حضرت سجاد، حضرت زین العابدین ہے یا نہیں ہے؟
کربلا کی چشمدید گواہ سیدہ زینب ہے یا نہیں ہے؟ کربلا کے واقعہ کی چشمدید گواہ حضرت علی کی بیٹی فاطمہ کی لخت جگر حضرت ام کلثوم ہے یا نہیں ہے؟ 3 شخصیات کا نام لیا ہے، 2 علی المرتضیٰ کی بیٹیاں ہیں، ایک سیدنا حسین کے بیٹے حضرت سجاد حضرت زین العابدین ہے، اور جھگڑے ختم کرتے ہیں، اختلافات ختم کرتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے کو ایک طرف رکھ کر فیصلہ کر لو ان تینوں شخصیات کے خطبوں پر، ان تینوں شخصیات کے خطبوں پر، ان تینوں شخصیات کی گواہی پر، ان تینوں شخصیات کے بیانات پر، جنہوں نے سارا منظر آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے ساری باتیں کانوں سے سنی، جن پر بیتنے والا ظلم اور ڈھائی جانے والی قیامت گزری، ان سے پوچھو کہ کیا ہوا تھا، ان سے پوچھو کہ کیا ہوا تھا، اور ان کے خطبے میں سنیوں کی کتابوں سے نہیں تمہاری کتابوں سے پڑھ کر دکھا دوں گا، تمہاری کتابوں سے پڑھتا ہوں۔ اٹھاؤ جب یہ لٹا پٹا قافلہ، جب حسین کا کٹا ہوا سر، جب خاندان نبوت کے کلیے جوانوں کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھا کر اس قافلے کو لے کر پھر کربلا سے کوفہ میں آیا گیا، تو اس قافلے کے گرد کوفہ کی عورتوں نے گھیرا کیا اور مرد چڑھا ہوئے، اور وہ گھروں سے نکلنے والی پیٹ رہی تھی، وہ ماتم کر رہی تھی، وہ سروں کے بعد ناچ رہی تھی، وہ گریا کلا تھی، جب کوفہ کے بتاؤ میں شاہ غریبہ مرور میں مجلس ماتم برپا تھی، تو اس مجلس ماتم میں جہاں قاتلوں جب رات رو رہے تھے کوفہ والے، بتاؤ بیمار کربلا نے کیا کہا تھا؟ بولو حسین کی بہن نے کیا کہا تھا؟ بیمار کربلا نے جو کہا تھا اسی کو حقیقت مانو۔ پھر یہ شور کی آواز کیا ہے؟ یہ رونے بہن کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جواب ملا کہ حضرت یہ کوفہ کی عورتیں ہیں جو روتی ہوئی گھروں سے آ گئی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ کہتی ہیں حسین اور خان وعدہ نبوت پر ہونے والے ظلم پر ہم پریشان ہیں، اور اس ظلم کی داستان کو سن سن کر ان کے جسم میں، ان کے سینوں میں دکھ غم کے دکھ اور قیامت کا جوش برتا ہے، اور وہ جناب غم کی وجہ سے رو رہے ہیں، مرد رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں۔ فرمایا مجھے سہارا دے کر دکھاؤ، سہارا دیا، دکھایا، ہاتھ سے اشارہ کیا، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ اشارہ ہونا تھا، خاموش ہو گئے۔ بیمار کربلا نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا کوفہ کی عورتیں روتی کیوں ہو؟ کوفہ کے مردوں روتے کیوں ہو؟ ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم پہ روتے ہو؟ ہمارے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پہ روتے ہو؟ اگر ہمارے ساتھ ہونے والے اس حشر پہ روتے ہو تو مجھے بتلاؤ، اگر تم رو رہے ہو تو ہمیں اس نوبت کو پہنچانے والے کون ہیں؟ اگر تم رو رہے ہو کہاں کوفہ کی عورتوں رونا دھونا بند کرو، گھروں کو واپس چلی جاؤ۔ خاندان نبوت کا بچنے والا فرد یہ بچہ تمہیں بتا رہا ہے کہ سرزمین کربلا میں ہمارے ساتھ ناانصافی کرنے والے، کربلا کی وادیوں میں ہم پہ پانی بند کرنے والے، فراق کے کنارے پر چاڑے لگانے والے، ہمارے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس بجھانے والے غیر نہیں تھے، تمہارے مرد تھے، غیر نہیں تھے، تمہارے بیٹے تھے، غیر نہیں تھے، تمہارے خامد تھے۔ تم ہی قاتل ہو، تم ہی ظالم ہو، تمہارے ہی گھر والوں نے، تمہارے ہی بیٹے اور جوانوں نے، تمہارے ہی بڑوں اور چھوٹوں نے، کسی نے ہمارے خون سے پیاس بجھائی ہے، کسی نے ہمارے خیموں سے لوٹا ہے، کسی نے ہم پہ قیامت ڈرائی ہے۔ کوئی قاتل بنا ہوا تھا، کوئی تماشائی بنا ہوا تھا۔ روتے ہو، کبھی تماشائی بنے کھڑے تھے، کبھی قاتل بنے کھڑے تھے۔ عجیب لوگ ہو، قتل بھی کرتے ہو اور پرسہ بھی دیتے ہو، قتل بھی کرتے ہو، تعزیت بھی کرتے ہو، قتل بھی کرتے ہو، روتے بھی ہو۔ کیا کردار ہے؟ اٹھاؤ ابو مخلص سچی کی کتاب مقتل حسین کو اٹھاؤ، اٹھاؤ نواسی کی تاریخ کو اٹھاؤ، تمہیں پتا چلے وہاں کیا لکھا ہے۔ وہاں یہ تک لکھا ہے کہ بی بی سکینہ کہتی ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر سب سے پہلے میری چادر کو چھینا، میرے زیور کو اتارا، میری کان کی بالی میں انگلی ڈال کر کھینچ لی، میرا کان پھٹا، بالی کھینچ کر لے گیا، اور ساتھ ساتھ ہمیں لوٹ بھی رہا تھا اور ظالم رو بھی رہا تھا، لوٹ بھی رہا تھا اور حوالہ دے رہا ہوں۔ حوالہ غلط ہو تو بہت سزا ہے، جاؤ بات کرو، تمہاری کتاب نہ ہو تو بات کرو۔ میں نے کہا
ہمیں لوٹ بھی رہے ہو اور رو بھی رہے ہو، رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا خاندان نبوت پہ جو قیامت ٹوٹ رہی ہے میرا دل دکھ رہا ہے، آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، جو جاتی ہوئی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میں رو رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میں رو رہا ہوں آپ کے خیموں کو آگ لگ رہی ہے، میں رو رہا ہوں آپ کو لوٹا جا رہا ہے، ہوگا تم میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، میں محب اہل بیت ہوں، حوالے کی بات کر رہا ہوں، میں محب اہل بیت ہوں اس لیے رو رہا ہوں، اور محب بھی ہو، رو بھی رہے ہو اور ہمیں لوٹ بھی رہے ہو۔ کہنے لگا رو تو اس لیے رہا ہوں کہ محبت ہے، لوٹ اس لیے رہا ہوں اگر میں میرا لوٹا تو کوئی اور لوٹ لے گا، نہیں سمجھے؟ رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ سے محبت ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ سے عقیدت ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ ظلم برداشت نہیں ہے، لوٹ اس لیے رہا ہوں کہ میں نہ لٹیا دے کوئی اور لٹ لے گا۔ یہ کیا ہے؟ حوالہ دے رہا ہوں کیا؟ خاندان نبوت سے بچنے والے افراد کے خطبوں کو پڑھ لو، خطبوں کو پڑھ لو۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ میں صبر جلیل سے کام لے رہا ہوں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو، جو داستانیں تم کر رہے ہو، تم گیارہ ہو، پورا کا پورا جلوس ہو، میں دکھی دل کا مالک ایک ہوں، لیکن میں تمہارے مقابلے میں خدا کی مدد کا طلبگار ہوں۔ کس سے مدد مانگی؟ واللہ المستعان۔ دکھ آیا، دکھ کی خبر آئی، کلیجہ پھاڑنے والی، دل چیرنے والی، زندگی کی تنابیں کاٹنے والی۔ جب بیٹے کی جدائی کی خبر سنی تو پیغمبر نے رونا شروع، ماتم کرنا شروع، شام غریباں برپا کرنا شروع نہیں کیا، بلکہ فرمایا واللہ المستعان، خدا سے مدد مانگتا ہوں۔ اور جب خدا سے مدد مانگی تو پھر مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولو 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 بولو، ہوئی یا نہیں ہوئی؟ خدا کی قسم وہاں بھی ہوئی یہاں بھی ہوئی۔ مدد مانگی خدا سے باپ نے، اللہ ایک داستان ان کی ہے جو کیا کرتے ہیں، ایک حقیقت وہ ہے جو تو جانتا ہے، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ کہا جو مجھ سے مدد مانگتے ہیں، جو میرے دروازے پہ آتے ہیں وہ خالی نہیں جاتے، میں جھولیاں بھر دیا کرتا ہوں۔ ہے کوئی بھرنے والا؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جو بے قراروں کی سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ